سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی۔ بولی لگی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ۔ آدمی پریشانی میں پاگل ہو گئے۔ اس گاڑی میں ایسی کیا بات ہے؟ سیلز مین: سر، اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار صرف بیوی ہی مری ہے۔ آدمی: میری طرف سے 1 کروڑ۔ ایک فقیرنی دوسری سے کہنے لگی: میری شادی نہیں ہوئی، کنواری مرنے سے تو بہتر ہے مجھے ایک عدد خاوند مل ہی جائے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو اور کمینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری فقیرنی بولی: واہ نی واہ، ذات دی فقیرنی تے خواب نواز شریف دے۔ اگر پہلی بیوی شک کرے تو اس کے شک کو حقیقت میں بدل دو اور دوسری شادی کر لو، پھر دوسری سے پوچھو: تینوں بھی شک ہے؟ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی: باقی سہولتیں بھلے ہی نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا: لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود کو تھوڑی آگے کھسکا لیں۔ ایک تعلیم یافتہ آدمی کی شادی ان پڑھ عورت سے ہو گئی۔ صبح شوہر نے پوچھا: ہمارا ماحول پسند آیا؟ بیوی: ہاں جی، بس تھوڑا موٹا تھا۔ لڑکا: شادی کے لیے کوئی تاریخ رکھیں۔ لڑکی شرماتے ہوئے: 22 دسمبر۔ لڑکا بولا: کوئی خاص وجہ؟ لڑکی بولی: سنا ہے وہ سال کی سب سے لمبی رات ہوتی ہے۔ لڑکی مولوی سے: مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، جب بھی سگریٹ پیتی ہوں تو عجیب بے چینی سی ہوتی ہے، جب پہلا کش لگاتی ہوں تو اپنے جوتے اتار دیتی ہوں، دوسرے کش پر جرابیں، تیسرے کش پر قمیض اتار دیتی ہوں اور چوتھے کش پہ تو بس کیا بتاؤں۔ مولوی: یہ لے گولڈ لیف اور تفصیل سے بتا۔ بابا جی، مجھے محبوب کو قدموں میں لانے کا کوئی نسخہ عنایت فرما دیں۔ بابا جی: بیٹا، محبوب کے گھر کا اوپر والا فلور کرائے پر لے لو، محبوب سمیت اس کا پورا ٹبر قدموں کے نیچے آ جائے گا۔ ایک خسرہ پولیس میں بھرتی ہونے گیا۔ آفیسر: تم پولیس والے نہیں بن سکتے کیونکہ تم نامرد ہو۔ خسرہ: ہائے ہائے، تم نے گولی چلوانی ہے یا نسل بڑھوانی ہے؟ 3 بوڑھی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک نے دوسری کو بتایا کہ مستانہ سبزی والے کے پاس سبزیاں بڑی سستی لگی ہیں، میں نے کھیرے خریدے ہیں جو 1-1 روپے میں تھے اور اتنے بڑے بڑے تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے کھیرے کی لمبائی اور موٹائی بتانے لگی۔ دوسری نے کہا: ہاں، میں نے بھی پیاز خریدے تھے جو کہ اتنے بڑے بڑے تھے، اور ہاتھ سے ان کی گولائیاں بتانے لگی۔ تیسری عورت جو کہ اونچا سنتی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا: مجھے سنائی تو نہیں دیتا مگر مجھے سمجھ لگ گئی ہے، تم گامے کمار کی باتیں کر رہی ہو۔ لڑکی: اتنی گرمی ہے، دل کرتا ہے فین کے نیچے لیٹ جاؤں۔ لڑکا: یار، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ ایک لڑکی صبح کے وقت حکیم کے پاس گئی اور بولی: رات کو ہتھیار کھڑا کرنے والی دوائی آپ نے میرے شوہر کو دی تھی؟ حکیم بڑے فخر سے بولا: جی، میں نے دی تھی۔ لڑکی بولی: پھر مشین بھی اپنی بیوی کی دے دیتے۔ ایک شخص کی مرتے وقت وصیت: بیٹا، تم ڈیفنس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا: بیٹا، تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹس تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی: آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی: کہاں کے امیر، یہ منحوس تو دودھ والا ہے، اپنے گاہکوں کا بتا رہا ہے۔ ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا: مولوی صاحب، ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اکثر رات کو آفس کا کام کرتے کرتے میں صوفے پر ہی سو جاتا ہوں۔ رات کو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بیڈ پر سوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک رضائی ہے اور اس رضائی سے نور چھلک رہا ہے۔
تو حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی وہ کون سی ایسی نیکی یا عمل ہے جس کی بدولت اس کی رضائی سے اس قدر نور چھلکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہنے لگے، ابے گدھے، تو ضرور مرے گا کسی دن۔ یہ نور نہیں چھلکتا بلکہ تیری بیوی رات میں تیرا موبائل چیک کرتی ہے۔ پاس ورڈ ڈال کر رکھا کر، پاس ورڈ۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، محبت، عشق اور پیار میں کیا فرق ہے؟ بابا جی نے فرمایا، پتر، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سب بے غیرتی کی مثالیں ہیں۔ ایک مرغا دیوار پر بیٹھا اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک بہت بیمار تھا۔ مالک کی بیوی اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کے لیے چکن سوپ بناتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے مرغے کی طرف دیکھا۔ مرغا گھبرا کر بولا، ایک واری پیناڈول دے کے ویکھ لو۔ تھانے دار، اوئے بیوی تو تیرے پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ تو لکھوانے آیا ہے، کیوں، کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ سردار، جناب چکر وکر نہیں ہے، پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، 3 دن ہو گئے ہیں، روز پارٹی پر پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ایک مولوی کے ہاتھ سے کوا گوشت چھین کر لے گیا۔ مولوی نے کوے کو آواز دی، گوشت واپس کر دو ورنہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروں گا کہ کوا حلال ہے۔ اگر مہمانوں کے بچے بدتمیز ہوں تو ٹافی کے بہانے ان کو سائیڈ پہ لے جا کر ان کی مرمت کر دیں۔ پاکستان کی آدھی آبادی بیٹا پیدا کرنے کے چکروں میں بڑھ گئی ہے اور بیٹے فیک آئی ڈی بنا کر لڑکی بنے بیٹھے ہیں، لکھ دی لعنت۔ ایک ٹرین میں 2 چینی اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ٹرین میں ایک مینڈک آ گیا۔ چینیوں نے اسے کھانے کے لیے جلدی سے پکڑ لیا۔ پاکستانی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 اور مینڈک نمودار ہوئے۔ پاکستانی نے جھپٹا مار کے اس سے پہلے دونوں پکڑ لیے۔ چینیوں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو یہ نہیں کھاتے، پھر کیوں پکڑ لیے؟ پاکستانی، 60 کا 1، 100 کے 2۔ ایک سیاستدان گاؤں میں تقریر کے لیے گیا۔ وہاں جا کر اس نے بہت ہی بھرم سے کہا، مجھے اپنے مسئلے بتائیں۔ ایک بزرگ نے کہا، ہمارے ہاں 2 بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ سیاستدان نے اپنی جیب سے فون نکالا، کوئی نمبر ملایا اور کان پر لگا کے بلند آواز سے کہا، مجھے اس گاؤں میں جلد از جلد ایک ڈسپنسری اور ڈاکٹر چاہیے، کوئی اور بہانہ نہیں چلے گا، سمجھے؟ پھر بہت ہی بھرم سے بزرگ کو دیکھا اور کہا، جی بزرگو، دوسرا مسئلہ؟ بزرگ، بیٹا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں فون کے سگنل نہیں آتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔